کوئی چوتھی بار آ کر فاطمہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا تھا۔ اس مرتبہ بھی بالکل ویسا ہی منظر تھا جیسے پہلے۔ ہاں، البتہ سامنے کے دو گھر چھوڑ کر تیسرے گھر کے آگے رش لگا ہوا دیکھ کر اسے تجسس ہوا۔ یا اللہ، اب ادھر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھوں تو۔ اور کرسی گھسیٹ کر دیکھنے کو کھڑی ہو گئی۔ درمیان میں ڈھیروں ساگ پھیلائے وہ سب ارد گرد گھیرا ڈالے بیٹھی تھیں۔ کچھ انہوں نے پالک اور ساگ کے گٹھے بنا رکھے تھے اور دوسری انہیں کاٹتی جا رہی تھیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق اور خوش گپوں میں مصروف عورتیں اسے ذرا اچھی نہ لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں ساگ اور پالک کٹ گئی تو نہ جانے وہ کتنی دیر ان کی بے فکری اور فارغ البالی پر کڑتی رہی۔ اگر اس کا 6 ماہ کا چھوٹا بچہ علی اٹھ کے رونے نہیں لگ جاتا۔ فاطمہ کا میکہ اور سسرال دوسرے شہر میں تھا اور وہ خود بھی وہاں اپنے سسرال میں رہ رہی تھی۔ سرمد کی جاب چونکہ ادھر تھی، اپنے ایک دوست کے ساتھ روم شیئر کر کے رہتا تھا اور ہر ویکینڈ پر گھر چلا جاتا۔ ابھی 1 ماہ پہلے ہی اس محلے میں گھر کرائے پر لے کر فاطمہ اور بچوں کو لے کر آ گیا تھا۔ علی سے بڑے 3 سالہ امن کو ابھی ادھر آ کر ہی اسکول داخل کروایا تھا۔ اگرچہ ابھی ان کے محلے میں کسی سے جان پہچان تو نہ تھی، پھر بھی چند دنوں میں فاطمہ یہاں کی عورتوں اور بچوں سے اچھی خاصی بیزار ہو گئی۔ وجہ ہی کچھ ایسی تھی، عورتیں دن چڑھے جو دھوپ سینکنے کو گھروں سے باہر نکلتی تو ساری دوپہر گلی میں ہی گزار دیتی۔ آپس میں خوش گپیاں کرتی، سلائی سے لے کر سبزی کاٹنے اور مسالے پیسنے تک ان کے سارے کام گھر کے باہر گلی میں ہی انجام پاتے۔ جیسے ہی بچوں کے گھر واپس آنے کا ٹائم ہوتا اندر چلی جاتی، اور پھر بچے شام کو اسکول سے آ کر جب کھیلتے تو خوب ہنگامہ رہتا، جس سے فاطمہ کو خوب کوفت ہوتی۔ ایک دن فاطمہ دوپہر میں بچوں کو سلانے جو لیٹی تو ساتھ میں اس کی خود بھی آنکھ لگ گئی۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ باہر کی بیل سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا ہے۔ خدایا خیر، لگتا ہے کوئی آفت آ گئی ہے۔ اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک مسکین صورت محلے کا بچہ کھڑا تھا اور اسے دیکھتے ہی سلام کرنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اس طرح سے بیل دے رہے ہو؟ بچوں کی اس حرکت پر اسے بے پناہ غصہ آیا۔ پھر سلام کا جواب کہاں دینا تھا، بلکہ اکڑے ہوئے لہجے میں بولی، بھاگ جاؤ یہاں سے، کسی کو کوئی بال نہیں ملے گا، اور اگر دوبارہ بال کے لیے بیل بجائی تو تمہاری پٹائی لگا دوں گی، اور خبردار اپنے گھر کے آگے کھیلو، کسی نے آئندہ میری بیل بجائی تو بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ سوری آنٹی، آپ ہمیں آج بال دے دیں، دوبارہ آپ ہماری بال آئے بھی تو واپس نہ کیجیے گا۔ بچے منتیں کر رہے تھے مگر وہ الٹا غصے میں انگارہ بنی اندر آ گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ امن اور علی ابھی تک گہری نیند سو رہے تھے، ورنہ شور سے اٹھتے تو امن کچی نیند سے جاگ جاتا تو فاطمہ کے لیے اسے چپ کروانا مشکل ہو جاتا۔ شام تک جا کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ وہ بھی سرمد کے آفس آنے کا ٹائم ہو چلا تھا تو اسے اپنا منہ ٹھیک کرنا پڑا۔ یار کیا ہی مؤدب اور اچھے بچے ہیں اس محلے کے، مجھے دیکھ کر فوراً سلام کرتے ہیں، اتنا احترام سے پیش آتے ہیں۔ سچ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں جب انٹرنیٹ کے سوا کسی اور سے واسطہ بچے رکھنا ہی نہیں چاہتے تو یہ کس قدر تہذیب یافتہ ہیں۔ رات کا کھانا کھا کر بچوں سے کھیلتے ہوئے سرمد اسے بتا رہا تھا، لیکن برتن سمیٹ کر کچن میں جاتے ہوئے فاطمہ کو تو گویا بریک لگ گئی۔ چھوڑیں سرمد، آپ بھی کن بچوں سے متاثر ہو رہے ہیں جو اسکول سے آنے کے بعد سارا وقت باہر کھیلتے رہتے ہیں؟ خدا کی پناہ، نہ ان کی ماؤں نے منع کرنا ہے، خود گھروں میں آرام کرتی ہیں اور انہیں باہر نکال دیتی ہیں، چاہے یہ دوسروں کا جینا حرام کر کے رکھیں۔ بچوں کی تعریف کر کے سرمد نے گویا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تبھی اس نے دل کی بھڑاس نکالی، خیریت؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ سرمد کو اس نے ساری بات بتا دی، جس پر وہ کہنے لگا کہ فاطمہ تم بھی حد کرتی ہو، بچوں سے کیا مقابلہ، گیند دے دینی تھی، یوں ڈانٹ کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ ہاں، جیسے مجھے تو کوئی کام نہیں ہے کہ میں ہر وقت بیل کے جواب میں بھاگتی رہوں۔ ان بدتمیز بچوں کو بال مل بھی جاتی تو انہوں نے چین نہیں لینے دینا تھا، لیکن دیکھو کل جب تمہارے بچے بھی اسی طرح کھیلیں گے تو کیا گلی کے باقی بچوں کی طرح تم انہیں بھی بال واپس نہیں کرو گی؟ جس پر وہ اچھل پڑی اور کہنے لگی کہ ہائے سرمد، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے اتنے گندے ماحول میں کبھی بھی بھیجوں گی بچوں کو، مجھے انہیں خراب کروانے کا کوئی شوق نہیں۔ جس پر سرمد نے خاموشی ہونے میں عافیت جانی۔ کیا بتاؤں آپ کو، سرمد نے اتنے عجیب سے علاقے میں گھر لیا ہے جہاں کی عورتیں اور بچے گھر میں کم ہی ٹکتے ہیں، ہر وقت گلی میں رہتے ہیں۔ وہ پچھلے 20 منٹ سے مسلسل امی سے باتیں کر رہی تھیں اور موضوع گفتگو پہلے محلے کی عورتیں اور بچے ہی تھے۔ کس کے گھر کون آیا ہے اور کون گیا ہے ذرا بھی چھپا نہیں رہتا۔ ہر کوئی لفافے کے اندر پڑی تک چیز کو بھانپ لیتا ہے۔ ہر وقت ماں اور بچوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے۔ امی اسے بار بار محلے میں سے کسی سے کوئی رابطہ نہ رکھنے کی تاکید کر رہی تھی۔ چھوڑو بیٹا، تم نے کیا لینا دینا ہے ان عورتوں سے، تم بس اپنے بچوں پر توجہ دو اور کسی سے میل جول بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ امی توبہ کریں، مجھے تو کوئی شوق نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت خوش ہوں اور اپنے گھر میں اتنی مصروف ہوں کیونکہ مجھے کسی کے گھر جا کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ میں تو بس محلے میں نکلو اور کوئی سلام کرے تو میں جواب دیے بغیر ہی آگے چل پڑتی ہوں۔
اس لیے کہ میں ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتی۔ امی کو خوب سنا کر اس کا دل ہلکا ہو گیا، تو اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ آج فاطمہ کی دوست فائزہ آئی ہوئی تھی۔ اتنی مدت کے بعد جب ملی تو بہت اچھا لگا۔ بچپن سے لے کر جوانی شادی تک تمام ہی قصے ایک دوسرے نے سب بچوں کو بھی سنا ڈالے، اور فاطمہ نے تو نہ جانے کتنے کھانے بنا کر اپنی سہیلی کی خدمت میں دارت کی۔ سچ بہت اچھا لگا، وعدہ کرو کہ تم بھی میرے گھر جلدی آؤ گی، اور اسے رخصت ہوتے ہوئے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے دی۔ فاطمہ بس ایک بات کہوں، تمہارا علاقہ اور محلے کا ماحول بڑا عجیب سا ہے، یہاں لوگ بڑے بیکورڈ ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کسی اچھی جگہ پر گھر لینا چاہیے۔ خدا کی قسم میرے علاقے میں اتنے خوبصورت مکان ہیں، تم جلدی وہاں شفٹ ہو جاؤ، پھر ایک پاس رہیں گے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بہت جلد اب اس علاقے سے جان چھڑا لوں گی۔ فاطمہ کی سہیلی کہنے لگی، ہماری سوسائٹی میں تو یہ حال ہے کہ جنازہ چلا بھی جائے تو کوئی جا کر خبر نہیں لیتا۔ وہ اپنی سوسائٹی کی خوبیاں بتا رہی تھی کہ وہاں کتنی سیکیورٹی ہے اور وہاں پر کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں مگن رہتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، تم بھائی کو منا لو، فاطمہ اس طرح میری سوسائٹی میں آ جاؤ گی تو ہم دونوں فرینڈس ہر وقت ایک ساتھ رہیں گے۔ چھٹی کا دن محلے میں خوب ہنگامہ لے کر اترتا تھا۔ آج بھی ان منحوسوں نے ارد گرد کے محلے والوں کو دعوت عام دے رکھی تھی، تب ہی اس قدر باہر شور مچا ہوا تھا۔ سرمد سو کر اٹھا تھا، بچے اپنے کھلونوں میں مصروف تھے، جبکہ علی واکر میں بیٹھا باہر اٹھتے شور سے خوش ہو کر تالیاں بجا رہا تھا۔ سرمد بیٹے کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، آپ بہت خوش ہیں، چلو اچھا ہے، میں آپ کو باہر بچوں کے ساتھ کھلا کر لاتا ہوں۔ لیکن یہ سننا تھا کہ فاطمہ کو تو پتنگے لگ گئے۔ اس نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ ان بچوں کے ساتھ میرے بچوں کو کھلائیں گے؟ اس قدر فضول لوگ ہیں، یہ لوگ میرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے قابل نہیں۔ سرمد کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا، جب سے تم اس محلے میں آئی ہو ہر وقت اس کی برائیاں کرتی رہتی ہو۔ جس پر وہ فوراً بولی، ہاں میں چاہتی ہوں کہ ہم کسی سوسائٹی میں موو ہو جائیں اور اس بیکورڈ محلے کو چھوڑ دیں۔ جس پر اس نے کہا کہ یہ بات اب دوبارہ زبان پر مت لانا فاطمہ۔ وہ تو خواب سجائے بیٹھی تھی کہ بہت جلد وہ اپنی سہیلی کی سوسائٹی میں موو ہو جائے گی، جہاں پر ہر طرف سکون اور امن اور چین ہوگا، کیونکہ سرمد اسے صاف صاف بتاتا ہے کہ 1 سال کا ایگریمنٹ ہے، اور جتنا ایڈوانس میں نے اس گھر کے لیے بھر دیا ہے، اس گھر کو خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کرنے اور تمہاری خواہش کے مطابق فرنیچر ڈالنے میں میری ساری سیونگ لگ گئی ہیں۔ اب ممکن نہیں کہ میں اس گھر کو 1 سال سے پہلے چھوڑ سکوں۔ جس پر فاطمہ جواب میں کہتی ہے کہ میرا گزارا اس میں بہت مشکل ہے، آپ مجھے واپس امی کے پاس بھجوا دیں، کم از کم سکون تو ہوگا۔ سرمد یہ بات سن کر اتنا دل برداشتہ ہوا کہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ بچے گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیں انکل، ہم آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ کرکٹ کا تو اسے ویسے ہی جنون تھا، خوب 2 گھنٹے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کر اس کا موڈ بحال ہو گیا۔ لیکن اندر فاطمہ جلتی رہی، گھر واپس آیا تو اس کا موڈ اچھا تھا۔ سچ مزہ آ گیا، بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی، ورنہ گھر سے آفس اور آفس سے گھر کے چکر میں بندے کو اور کچھ سوچتا ہی نہیں، اور جسم کا الگ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ کچھ گھنٹے پہلے والی ناراضگی کو بھلا کر فاطمہ سے ایسے بات کر رہا تھا کہ جیسے کچھ کبھی ہوا ہی نہیں۔ اب تو سرمد نے ہر اتوار کا معمول بنا لیا کہ وہ بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا نہ بھولتا۔ اگر کسی وجہ سے نہ جاتا تو بچے بلانے آ جاتے۔ فاطمہ اتنا ہی احتجاج کرتی، لیکن وہ ہر بات ان سے نہیں کر دیتا۔ اس روز سرمد کو آفس کے کام سے باہر جانا تھا، وہ تو صبح سویرے نکل گیا۔ علی کو گھر میں بخار نے گھیر لیا، دوائی دی لیکن پھر بھی وہ چڑچڑا اور بے چین تھا۔ گھر کا کام بھی وہ نہ کر سکی، پھر اسے اٹھائے پھرتی رہی۔ امن اسکول سے گھر آیا تو فاطمہ نے اسے کھانا کھلایا اور سلانا چاہا، کچھ اس کو سلاتے سلاتے تھکن سے سو گئی۔ آج امن کا سونے کا دل نہ تھا۔ ماں کو اور سوتے دیکھ کر وہ بیڈ سے اترا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنے پرانے کھلونوں اور کاروں سے کھیلتا رہا۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ چولہے کے پاس رکھی ماچس دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی، جیسے فاطمہ آج کیبنٹ میں رکھنا بھول گئی تھی۔ ماچس پکڑے وہ ساتھ والے کمرے میں گھس گیا اور پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ کر جلانے لگا۔ ایک ایک کر کے ساری تیلیاں جلا دیں۔ ہونا کیا تھا، ایک پردے پر جا گری۔ جیسے ہی اس نے آگ پکڑی وہ خوفزدہ ہو کر بھاگا اور ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ آؤٹ! اسی وقت باہر گلی میں شور اٹھا تھا۔ فیضان کی گیند پر حارث نے چھکا مارنے کی کوشش کی، جو زوردار ہٹ ماری تو گیند سیدھا جا کر فاطمہ کی چھت پر گری تھی۔ اب کھیل کے رول کے مطابق نہ صرف آؤٹ ہو چکا تھا بلکہ اسے چھت پر جا کر گیند اٹھانا تھی۔ ویسے بھی تو فاطمہ نے انہیں گیند دینا نہیں تھی، اس لیے بچوں نے یہ رول بنا رکھا تھا کہ چلو یار جلدی کرو، بال لاؤ جا کر، ہمیں گیم ختم کرنی ہے۔ ویسے بھی اکیڈمی کا ٹائم ہونے والا ہے۔ حارث کسی طرح کھڑکیوں سے لٹکتا اور گرلوں کو پکڑتا ہوا چھت پر پہنچا۔ جو ہی گیند اٹھانے کو جھکا، نیچے سے جلنے کی بو آئی۔ وہ تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھنے لگا، نیچے گلی کے ساتھ کمرے کی کھڑکی سے دھواں باہر کو آ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر بچوں کی طرف آیا۔ باہر گلی میں جو کہ بال کے لانے کا انتظار کر رہے تھے،
عمر، فراز، حسن، لگتا ہے سرمد بھائی کے گھر کی آگ لگ گئی ہے، کھڑکی سے دھواں نکل رہا ہے، پتہ نہیں آنٹی کہاں ہے، جاؤ اپنے گھروں سے پانی لاؤ، اور عمر تم جلدی سے بیل کر کے آنٹی کو بتاؤ، میں نیچے آتا ہوں۔ حارث کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ گلی میں ایک دم کر سناٹا چھا گیا۔ بچے دوڑے، کوئی ڈول پکڑ کر لایا اور کوئی پانی کا کین، لیکن آگ کیسے لگی اسے یہ سمجھ میں نہ آیا۔ پھر اس نے اندر کی طرف دوڑ لگائی، علی کو بغل میں دبائے وہ امن کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن امن کی آواز ہی نہ رہی تھی۔ اندر سے تو آنٹی کوئی باہر نہیں آیا، ہم نے چیک کر لیا ہے، تو پھر وہ کدھر چلا گیا؟ اب وہ پورے گھر میں امن کو ڈھونڈ رہی تھی، بچے آگ بجھا رہے تھے، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ آنٹی، امن ڈرائنگ روم کے پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا تھا۔ حارث نے اسے اٹھا کر فاطمہ کے سامنے کر دیا۔ اسے صحیح دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، دھاڑے مار مار کر بچوں کے ساتھ خود بھی رو رہی تھی۔ ادھر بچوں کی کوششوں سے آگ پر قابو پا لیا، پردے نے آگ پڑی لکڑی کے صوفے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کی وجہ سے قالین کا بھی کچھ حصہ جل گیا۔ دو بچوں نے آگ بجھانے کی کوشش میں اپنے ہاتھ بھی جلا لیے۔ بچے تو آگ بجھا کر واپس چلے گئے، لیکن جب ان کی مائیں باری باری آ کر فاطمہ کو حوصلہ دے رہی تھیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو بیٹا کہ کسی بڑے نقصان سے بچ گئی ہو، پریشان مت ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ رہی تھیں۔ سرمد رات کو گھر پہنچا تو گھر کی حالت اور بیوی کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر رنجیدہ ہو گیا۔ سارا قصہ سنایا تو پھر سوئے ہوئے امن اور علی کو پیار کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اگلے دن آفس ضرور گیا، لیکن جلدی واپس آ گیا اور کہا کہ میں شرمندہ ہوں فاطمہ، میں نے تمہاری بات نہیں مانی۔ اب ہم بہت جلدی سوسائٹی میں گھر لے لیں گے، اگر تم لوگوں کو کچھ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ وہ انتہائی رنجیدہ تھا۔ نہیں سرمد، ایسا مت کہیں، ایسا نقصان یا پریشانی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ میں ابھی پراپرٹی ڈیلر کے پاس سے ہی آ رہا ہوں، اسے میں نے کہا ہے کہ مجھے کسی اچھی سوسائٹی میں گھر دکھا دے، اور مالک مکان سے بھی معاملات میں نپٹا ہی لوں گا۔ جیسے ہی گھر اچھا ملے گا ہم شفٹ ہو جائیں گے، بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن فاطمہ کے بدلے انداز دیکھ کر سرمد حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے اعلان کیا کہ اس محلے سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ لیکن سرمد نے اسے کہا کہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں فاطمہ، اور اب یہ فیصلہ میں نے دل اور دماغ سے کیا ہے۔ لیکن فاطمہ کی بات سن کر آج سرمد حیران رہ گیا۔ الحمدللہ، میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ سچ کہوں تو انسانیت اور پیار اور ہمدردی کا جو عملی مظاہرہ میں نے ان محلے والوں میں دیکھا ہے، وہ دنیا کی کسی اچھے سے اچھے سوسائٹی میں نہیں ملے گا۔ اگر بچے وقت پر نہ آتے تو شاید ہم تینوں آپ کے پاس نہ ہوتے۔ جس طرح انہوں نے بھاگ بھاگ کر آگ بجھائی، کچھ بچوں نے تو اپنے ہاتھ بھی جلا لیے، اپنی پرواہ نہیں کی۔ پھر ان کی ماؤں نے آ کر جس طرح میری دل جوئی کی، وہ بولتی چلی گئی۔ میں یہ سمجھ کیوں نہ سکی کہ اچھے انسانوں سے سوسائٹی بنتی ہے، جہاں پر دکھ سکھ بانٹے جاتے ہوں۔ صرف مکان سے تو کچھ نہیں ہوتا سرمد، مجھے یہیں رہنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی ان بچوں جیسا بنانا ہے جو دوسروں کے کام آنے کو ہر دم تیار رہتے ہیں۔ سرمد، وہ تو پہلے ہی دن سے اس محلے والوں کا قدردان تھا۔ جب یہاں کے بچے بڑے سب مل کر اس کا سامان ٹرک سے نکلوا کر اندر رکھوا رہے تھے، اور اسے اور کیا چاہیے تھا، فاطمہ نے ان کے حق میں فیصلہ یہ دے دیا تھا، تو وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تو پھر چلیں؟ وہ علی کو اٹھاتے ہوئے کہنے لگی۔ کہاں بھائی؟ جن بچوں نے آگ بجھانے میں اپنے ہاتھ جلا لیے ہیں، چل کر ان کے حال پوچھتے ہیں اور ان کے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں امن اور علی کی انگلی پکڑ کر خوشی خوشی محلے والوں کا شکریہ ادا کرنے چلے گئے۔